ایک مرتبہ ایک یہودیوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہو، آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہو تو آپ ہمیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ اصل میں حضرت ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے اور ان کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے ہوئی۔ تو اللہ نے قرآن میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بتایا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، فرما دیجئے میں ابھی تمہیں ان کے حال کے بارے میں تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے انہیں زمین پر اقتدار بخشا تھا اور ہم نے ان کو تمام وسائل اور اسباب سے نوازا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک راستے پر چل پڑے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان یہودیوں کی جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہی کیوں پوچھا؟ اصل میں ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے۔ جب انہوں نے بیبیلون پر حملہ کیا اور بیبیلون کی پوری سلطنت کو فتح کر لیا تو وہاں کے یہودی بھی غلام بنا لیے گئے، مگر حضرت ذوالقرنین نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں برابر کے حقوقوں سے نوازا۔ اسی وجہ سے آج بھی یہودی اور ان کے تمام ربی حضرت ذوالقرنین کو بہت مانتے ہیں، مگر ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ ذکر نہیں ملا تھا۔ تو وہ یہودی جانتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو وہ ضرور ہمیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات دے سکتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین دنیا کے 3 کونوں تک سفر کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں ایک کالی گہری جھیل موجود تھی، یہ دنیا کے مغرب کا حصہ تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور سفر شروع کیا اور دنیا کے مشرقی کونے کے آخر میں پہنچ گئے۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں تہذیب یافتہ لوگ بھی ختم ہو چکے تھے اور یہ وحشی لوگوں کا علاقہ تھا جو کہ دوسرے قبائل کے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کی زبان بھی عجیب تھی اور وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتے تھے اور وہ دکھنے میں بھی الگ تھے، وہ درندوں کی طرح لگتے تھے۔ یہ یاجوج ماجوج کی قوم تھی اور یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے لوگ تھے۔ یاجوج ماجوج کی جو قوم تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا کہ اے ذی القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد پیدا کیا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ آس پاس کے قبیلوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی کہ ان وحشیوں کا کچھ کرے، تو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنانے کا ارادہ کیا جو کہ لوہے، اسٹیل اور بھی کئی دھاتوں سے مل کر تیار کی گئی، جس سے یاجوج ماجوج کو روکا جا سکے۔ تو ایک بڑی عظیم دیوار ان 2 پہاڑوں کے درمیان تیار کی گئی، جن 2 پہاڑوں کے درمیان وہ قوم رہا کرتی تھی، جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کی قوم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب وہ ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر شام ہونے تک وہ اس کام کو مکمل نہیں کر پاتے اور سوچتے ہیں کہ کل اب اسے پورا کر لیں گے۔ اگلے دن پھر جب وہ توڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیوار پوری مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور شام تک اسی کام کو کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ شام تک پوری نہیں ہو پاتی تو پھر سوچتے ہیں کہ چلو اسے کل کر لیں گے۔ مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کل کر لیں گے، اور جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انہیں دیوار پوری نہیں ملے گی، وہ وہیں تک ملے گی، اور وہ اس کے بعد وہ اس دیوار کو توڑ کر اس دنیا میں آ جائیں گے، اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک بڑی نشانی، یہ بڑی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی آمد، کہ وہ کروڑوں میں ہوں گے، وہ رہائشی علاقوں میں داخل ہونے لگیں گے، لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو کاٹیں گے، ہر طرف خون خرابہ پھیلا دیں گے، ہر طرف مار کاٹ مچا دیں گے۔ مگر اصل میں وہ عظیم دیوار ہے کہاں، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتی، اور نہ ہی ان پہاڑوں کا کچھ پتہ چل پایا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ مگر ابھی کچھ وقت پہلے ہی 30 مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس جگہ کو ڈھونڈ لیا ہے، اس دیوار کو ڈھونڈ نکالا ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اور یہ دیوار انہیں برف کے موٹے ڈھیر کے نیچے ملی جو 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ہے۔ جو مسلمانوں کی جماعت وہاں گئی تھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس دیوار کو میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے ڈھونڈا ہے اور برف کی موٹی چادروں کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اس وقت وہ جگہ کرگستان میں موجود ہے جو کبھی رشیا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تقریباً آدھے لوگ اس جماعت کے اس مشکل سفر میں مارے جا چکے ہیں۔ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ اللہ نے یاجوج ماجوج کی قوم کو دنیا کی نظروں سے دور رکھا ہوا ہے
اب جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو ممکن ہے یہ دیوار بھی جلدی ہی توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج کی قوم جلدی ہی باہر آ کر تباہی مچائے گی۔ اللہ ہم سب کی ان وحشیوں سے حفاظت فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔